مفتی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل MM احمد فاروقی کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصل وارث العلماء ورثۃ الانبیاء گئے، نبیوں کے وارث علماء گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنو، عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے۔ الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا ادب ہے، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں، جس میں ادب ہے اس میں دین ہے۔ الحمدللہ الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية وناشر الفرقان الذين بذلوا جهدهم في سبيل الحق والدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور طلباء طالبات ساتھیوں، پچھلے اتوار کو ہم نے سورہ حجرات کی 3 آیتوں کو پڑھا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکرام کو، ان کی عظمت کو بیان فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ دوسرا حکم دیا، اے ایمان والو، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کو اس طرح نہ بلایا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بے دھڑک دھڑلے سے بلا لیتے ہو، آواز دیتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دبی ہوئی آواز میں بات کرو۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، جو لوگ نبی کے سامنے دبی ہوئی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے اور یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہی 3 آیتوں کے ذیل میں علماء اکرام کے مقام کو، محدثین کے مقام کو، ائمہ اکرام کے مقام کو، مشائخ اکرام کے مقام کو بیان کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصل وارث العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ لہذا علماء کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، علماء کے سامنے اپنی آواز کو دبی ہوئی آواز میں بات کرو، علماء کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، علماء کے سامنے با ادب رہو، کبھی بھی علماء اکرام سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اس کے ذیل میں علماء نے بیان کیا، یہاں تک کہ صحابہ سے بھی مروی ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 4 اور 5، اس کی تفسیر میں صحابی رسول خود بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو نبی کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں کسی کام کے لیے، نبی کے گھر پر آتے ہیں، نبی کے گھر پر پردہ ڈلا ہوا ہے، گیٹ بند ہے، باہر سے آواز لگا کر، چیخ کر نبی کو آواز دے کر بلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اگر انہیں عقل اور سمجھ اور شعور ہوتا، یہ نبی کو آواز نہ دیتے، بلکہ نبی کے گھر کے باہر بیٹھ کر نبی کے نکلنے کا انتظار کرتے۔ جب نبی نکل کر باہر آ جاتے تو اپنا کام اور اپنی بات کو بیان کرتے۔ یہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ اللہ کہتا ہے، جو عقل اور شعور والے لوگ ہیں وہ نبی کو کبھی بھی گھر کے باہر سے آواز نہیں دیتے، بلکہ انتظار کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ گھر کے باہر بیٹھ کر صبر کر لیتے، انتظار کر لیتے نبی کے باہر نکلنے کا، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، اور عام صحابی نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کسی عالم صحابی سے کام پڑتا، کوئی حدیث پوچھنی ہوتی، کوئی حدیث کی تصدیق کرنی ہوتی، تو میں عالم صحابی کے گھر پر جاتا، ان کے گھر کا دستک نہیں دیتا، ان کو آواز نہیں دیتا، بلکہ میں انتظار کرتا، بیٹھا رہتا، یہاں تک کہ وہ صحابی رسول
رسول اپنے گھر سے باہر نکل جاتے تو پھر میں ان کو اپنا مسئلہ بیان کرتا، یہاں تک کہ وہ صحابی رسول کہتے اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پر دستک کیوں نہ دے دی؟ آپ دروازہ بجا کر مجھے باہر بلا لیتے تاکہ میں آپ کو آپ کی بات بتا دیتا۔ تو اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے، عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔ لہذا اس آیت کے اندر اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اپنے نبی کے آنے کا انتظار کرو، گیٹ نہ بجاؤ بلکہ گھر کے باہر بیٹھ کر انتظار کرو۔ اگر تم گھر کے باہر بیٹھ کر انتظار کرو گے، آواز نہیں دو گے، انتظار کرو گے نبی کے نکلنے کا، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے خیر خواہی ہے کہ نبی کے دروازے پر جا کر نبی کو آواز دینا مناسب نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روح سے، اس حدیث مبارکہ کی روح سے، ان دونوں کی روح سے، بخاری مسلم کی حدیث ہے وہ، اس کی روح سے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی عالم امام مسجد، کسی بزرگ عالم کے، کسی عام عالم دین کے گھر پر آپ جاؤ، کوئی کام ہو تو اس کو آواز دے کر نہ پکارو بلکہ انتظار کرو، صبر کرو اس عالم کے نکلنے کا۔ جب وہ گھر سے نکل جائے تو اسے اپنا مسئلہ بتاؤ، اپنی بات دریافت کرو، اپنی بات پوچھ لو، کیونکہ وہ عالم کسی کام میں مشغول ہو گھر میں، عالم دین کو گھر پر جا کر اس کے گیٹ کو دستک دے کر یا اس کو آواز دے کر بلانا یہ عالم کی بے ادبی ہے، اس کے ادب کے خلاف ہے۔ جب نبی کے گھر پر جا کر نبی کو آواز نہیں دے سکتے، نبی کو دستک دے کر نہیں بلا سکتے، تو علماء نے اس آیت کی روح سے یہ لکھا ہے کہ عالم دین کے گھر پر جا کر بھی صبر کریں گے، انتظار کریں گے، یہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ کیوں؟ الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا ادب ہے، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں، جس میں ادب ہے اس میں دین ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک اور صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی عالم کے دروازے پر جاتا تو کبھی اس کو دستک نہ دیتا بلکہ میں انتظار کرتا کہ وہ عالم دین خود گھر سے باہر نکل کر تشریف لاوے۔ جب وہ گھر سے باہر نکل کر تشریف لے آتے تو میں ان کو اپنا مسئلہ بیان کرتا۔ یہ واضح طور پر صحابی رسول کہہ رہے۔ وہ صحابی کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس، نبی کے چچا زاد بھائی۔ یہ کون ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا، حالانکہ صحابہ آپس میں سب صحابہ ہیں، لیکن کوئی صحابی جو عالم دین مشہور ہوتے، مفسر مشہور ہوتے، محدث مشہور ہوتے، مسئلے بتانے والے مشہور ہوتے، ایک صحابی دوسرے صحابی کے گیٹ پر جا رہے، دستک نہیں دے رہے، آواز نہیں دے رہے، انتظار کر رہے ہیں عالم کے نکلنے کا اور اس صحابی کے نکلنے کا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم پر لازم یہ ہے، ہم جب کسی عالم کے دروازے پر جائیں، کسی عالم سے کوئی کام پڑ جائے، اس کا دروازہ نہ بجائیں، اس کو آواز دے کر باہر نہ بلائیں بلکہ انتظار کریں، صبر کریں۔ عالم اپنے گھر سے نکلتا ہوگا کسی نہ کسی کام سے، کس وقت نکلتا ہے اس وقت پہنچ جائیں۔ جب وہ باہر نکلے ان کو اپنا مسئلہ بتا کر اپنی بات دریافت کر کے اپنے مسئلے کا حل نکلوا لیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی آیت، اللہ فرما رہا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آواز لگاتے ہیں آپ کو، پکارتے ہیں آپ کو پردے کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر عقل نہیں رکھتے، ولو انہم، اگر بلا شبہ وہ لوگ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لکان خیرا لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب اگر اب تک کسی سے غلطی ہو گئی، یہ بے ادبی کر گیا، آج کے دور میں چونکہ نبی ہمارے بیچ میں نہیں، ہمارے بیچ میں علماء موجود ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ان علماء جو نبیوں کے وارث ہیں، ہم ان کے گیٹ پر جا کر اگر آواز دے کر
چیخ کر اونچی آواز میں بد اخلاقی سے بات کر گئے، اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، تم توبہ کر لو، عالم سے معافی مانگ لو، سب معاف کر دوں گا۔ آگے خیال کرنا، کسی عالم کے دروازے پر جا کر چیخ و پکار نہ کرنا، عالم کو آواز دے کر باہر نہ بلانا، عالم کے دروازے پر دستک نہ دینا، ورنہ تم اس عالم کی اگر بے ادبی کر گئے، گستاخی کر گئے تو تمہارے لیے خرابی، ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لہذا جو کر گئے اللہ کہے توبہ کرو، معاف کر دوں گا۔ آج قرآن کا حکم پتہ چل گیا، آج کے بعد ارادہ ہو، نیت ہو کہ کبھی کسی عالم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، کبھی کسی عالم کے سامنے اپنی رائے کو مقدم نہیں کرنا، کبھی کسی عالم سے آگے نہیں نکلنا، کبھی کسی عالم دین کو عام لوگوں کی طرح جیسے ہم ایک دوسرے کو بے دھڑلے سے بلا دھڑک چیخو پکار کر کے آواز دے دیتے، کسی عالم کو ایسے آواز نہیں دینی، کسی عالم کے دروازے پر جا کر اس کو آواز دے کر نہیں پکارنا، کسی عالم کے دروازے پر جا کر زور زور سے اس کے گیٹ کو نہیں بجانا، بلکہ انتظار کرنا ہے عالم دین کے باہر آنے کا، جب وہ باہر آ جائیں اپنا کام بتا دو۔ اور آج کے دور میں تو بڑا ہی آسان ہے بھائی، کسی بھی عالم دین سے کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام ہے، اونچی آواز بھی نہیں ہوگی، اس کے آگے بھی نہیں جاؤ گے، بیت بھی نہیں ہوگی، گیٹ بھی نہیں بجانا پڑے گا، اللہ نے موبائل دیا ہے، موبائل اٹھاؤ، کال کر لو، ارے اس سے بھی آسان کام، کال بھی نہ کرو، واٹس ایپ پہ اپنا میسیج بھیج دو، وائس کر کے چھوڑ دو، عالم دین سنے گا، جواب بھی دے دے گا، گیٹ بھی نہیں بجایا، بیت بھی نہیں ہوئی، اس کے سامنے اونچی آواز بھی نہیں ہوئی، اپنا مسئلہ بھی پوچھ لیا۔ لیکن کیا کریں، ہم نے تو موبائل کو سمجھا ہوا واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے، ٹویٹر کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، اپنی سیریز دیکھنے کے لیے، اپنے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ موبائل کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے استعمال پر بھی اللہ اجر دے گا۔ عالم دین سے مسئلہ پوچھنے کے لیے موبائل استعمال ہو، اپنی ضرورت کے لیے موبائل استعمال ہو، کوئی کسی کو پیغام دینے کے لیے موبائل استعمال ہو، لیکن ہمارے یہاں موبائل تو استعمال ہوتا ہے فلموں کے لیے، ڈراموں کے لیے، کارٹونوں کے لیے، فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، ٹویٹر کے لیے، ان گندگیوں کے غلاظتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی دین کی بات ہو، عالم دین کو نہ وائس کر سکتے ہیں، نہ فون کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو چیخو پکار کے آواز دیں گے، اس کے گیٹ پہ جا کر گیٹ پیٹیں گے اور گستاخی کریں گے اور بیت بھی کر جائیں گے۔ لہذا ان آیتوں کی روح سے کسی عالم کے گیٹ پر جا کر دستک دینا، آواز دینا، یہ بے ادبی ہے، اس عالم کی توہین ہے۔ اس عالم کی اگر بے ادبی کر گئے، ہم نے اس کی گستاخی کر دی تو ہمارے لیے ہلاکت کے سوا اور مصیبت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات کی جو آیت نمبر یہ 6 ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات سمجھائی۔ ایک معاشرہ خوبصورت کیسے بنے گا، آپس میں ایک دوسرے کے دل صاف کیسے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کی رنجشیں ختم کیسے ہوں گی، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان رنجشیں پیدا نہ ہو، بغض پیدا نہ ہو، کسی کے لیے حسد پیدا نہ ہو، کسی کے لیے کینہ پیدا نہ ہو۔ کیا کرنا پڑے گا ایسا کام جس سے آدمی بغض سے، حسد سے اور لوگوں کی جو نا ایک دوسرے کی غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، رنجشوں سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس آیت پہ عمل کرو، آیت نمبر 6 سورہ حجرات، اللہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو، ایک دوسرے کے بغض ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے رنجش ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو سنو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو سنو، ہر ایک کی بات پر اعتماد نہ کرو، مفہوم اس آیت کا یہ ہے، ہر ایک کی بات پر اعتماد نہ کرو۔ کوئی آیا چلتا پھرتا آدمی، سالہ بیکار آدمی، دنیا میں گھومنے والا، نماز کے قریب نہیں جاتا، معاشرے میں رہتا ہے، لیکن آ کر تمہارے کان بھر رہے ہیں، بھائی فلاں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ دیا، فلاں اس کے آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، فلاں نے تو یوں کہا، آپ یہ کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کی بات پر کان نہیں دھرنا، یہ جب بھی کوئی بات کہے اس بات کی جا کر پہلے تصدیق کرنا، جا کے دیکھنا، پتہ کرنا، معلومات کرنا یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے۔ جب سچ نکلے تو پھر کوئی لائے عمل لانا، بغیر تحقیق کے لاغے عمل نہ لانا۔ بغیر تحقیق کے اگر کچھ کر گئے بعد میں سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوگا۔ یوں کہو گے اوئے ہائے یہ میں نے کیا کیا،
اس کی بات پر اعتراض کر کے میں اس کے پاس آیا اور اس سے بد کلامی کر کے اس سے تعلقات توڑ دیے. سچ تو یہ تھا اس نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ وہ تو لڑوانے والا بیچ میں شیطان آیا تھا. اللہ کہہ رہا بعد میں سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا. اس کا شان نزول, آیت کا شان نزول انشاءاللہ اگلے اتوار کو پڑھیں گے کیا تھا, لیکن آیت کا مفہوم کیا وہ یہ. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھو. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار خبر لے کر آئے. گنہگار مانا یہ عام گھومنے پھرنے والے لوگ اڑوس پڑوس میں رہتے, نماز کوئی نہیں پڑھتا, محلے میں گھومتے, سارا دن انہوں نے روڈ ماسٹری کرنی ہے, روڈ کے جو نا چیئرمین ہے, روڈ ماسٹر ہے, ان کا کام کیا ہے صرف روڈ ماسٹری, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آوارہ گردی کرنا, آ کر کان بھر رہے ہو فلاں بندہ آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا, اس کے بھائی وہ یوں کہہ رہا تھا, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں, سننا نہیں, فتبینوا, اس کی خوب تحقیق کرو, اچھے طریقے سے تحقیق کرو, قبل اس کے کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کہ تم اس بندے کی بات کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جس بندے کے بارے میں کہا یا جس قوم کے بارے میں کہا یا جن افراد کے بارے میں کہا, تم اپنی نادانی کی وجہ سے ان پر جا کر کوئی چڑھائی کر دو, کوئی معاملہ کر دو. فتصبحوا, پھر اگلے دن شرمندہ ہو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اگلے دن تم شرمندہ ہو, میں نے یہ کیا کیا ہے, میں یہ کیا کر گیا. تحقیق نہیں کی نا, پوچھا نہیں نا, معلومات نہیں کری, بس ایک نہ آگے کان بنے, جا کر اس کی ایسی تیزی کر کے آ گئے, آؤ دیکھا نہ تاؤ, ایسی تیزی کر کے آ گئے. خالہ کے بارے میں کہا, ماموں کے بارے میں کہا, چچا کے بارے میں دوسرے چچا نے کہہ دیا, خالہ کے بارے میں دوسری خالہ نے کہہ دیا, خالہ کے بچوں کے بارے میں دوسرے کزنوں نے آ کر کچھ کہہ دیا, سنا کچھ نہیں, آؤ دیکھا نہ تاؤ, گھر پہنچے, بے عزت کیا, گالیاں دی, ذلیل کیا, رشتہ داری توڑی, گھر آ کے بیٹھ گئے. 2 دن بعد پتہ چلا او ہو اس نے تو جھوٹ بولا تھا, خام میں غلط بات کہی تھی. اب بولو ہو یہ میں نے کیا کیا, شرمندہ ہوئے نہیں ہوئے. اللہ کہہ رہا ہے اس شرمندگی سے بچنے سے پہلے کوئی بندہ تمہارے پاس آئے جس کی معاشرے میں اتنی بڑی کوئی ویلیو نہیں ہے, مسجد کا امام نہیں ہے, وہ کوئی نیک پارسا نہیں ہے, کوئی مبلغ مجاہد نہیں ہے, ایک عام بندہ ہے, آتا ہے تمہارے جاننے والا ہے, کہتا ہے فلانے نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہا. اللہ کہہ رہے نہیں, فتبینوا, اس کی تحقیق کرنا, ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس قوم پر, اس علاقے پر, ان لوگوں پر کوئی چڑھائی کر دو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اگلے دن تم شرمندہ ہو جو تم نے کیا اس پر. تو لہذا خلاصہ کیا پتہ لگا, کوئی بھی کہا ہے ہمارے پاس, کسی قسم کی کسی کے بارے میں کوئی ہم سے بات کرے, ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دماغ سے سن کر اس کے بارے میں تحقیق کریں. اگر تحقیق میں نکل آئے پھر اسے سمجھائیں کہ دیکھو ایسی باتیں کرنا غلط ہے, آپ کیوں غلط بیانی پھیلا رہے لوگوں میں. اور اگر واقعتاً اس نے ایسا نہیں کیا, پھر اس بندے کو پکڑ کے بولو آپ کو شرم نہیں آتی ہے, آپ میرے کو فلاں بندے کے بارے میں برائی ڈال رہے ہو, میرے کان میں لڑوانا چاہتے ہو. اللہ کہہ رہے پہلے تحقیق کرنا, پھر اس پر عمل کرنا, بغیر تحقیق کے کیا تو پھنس جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان آیت مبارکہ پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل MM احمد فاروقی کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.